یہ آپ کا نفس ہے، یہ آپ کا نفس ہے، واللہ یہ نفس ہے جو آپ کو مجبور کر دیتا ہے۔ میں سانگ ڈیٹ تھا، جب میں گانے کی دنیا میں گم تھا، بہت گمراہ ہو چکا ہوا تھا، تو اور اس دن بھی جب آپ کو سب چھوڑ جائیں گے، آپ تنہا ہوں گے قبر میں، ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا، ابھی ہم اپنی لذتوں کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے ڈیزائرز کو ختم کرنا پڑے گا۔ اللہم بلغنا رمضان۔ آمین۔ رمضان کی آمد اور کافی پرجوش، کافی ایکسائٹمنٹ ہے، خوبصورت سا مہینہ، رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ، اور کافی دل مطمئن سا لگ رہا ہے، ایک الگ ہی سکون فیل ہو رہا ہے، پرجوش سا فیلنگ آ رہی ہے۔ بالکل سیٹسفیکشن ہے، اور خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ دیا تاکہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں اور اللہ کی رحمتوں کو اویل کر سکیں۔ جیسے آپ نے گناہوں کی بات کی نا، تو آئی تھنک یہی وہ وقت ہے کہ ہم رمضان سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لیں۔ بالکل، اگر اب بھی ہم سوچتے رہیں گے نا تو پھر افسوس ہے کہ ہم اپنے ایمان کو لوز کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ توبہ کیسے کریں؟ دیکھیں، دین تو بہت آسان ہے، بہت سادہ دین ہے، لیکن جو یہ شیطان ہے نا، یہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے ہمارے ذہن میں۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی توبہ کی، تو توبہ اصل میں دیکھیں ہے کیا؟ جب انسان گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، جانتے ہوئے اور انجانے میں، جب اسے اس پر شرمندگی کا احساس ہو تو وہ اللہ کے حضور سرنڈر کر دیتا ہے اور ارادہ کرتا ہے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو یہ ہے توبۃ النصوح۔ دیکھیں قرآن پاک میں توبہ کا ذکر تو کافی بار آیا، لیکن توبۃ النصوح کا ذکر سورۃ تحریم آیت نمبر 8 میں صرف ایک بار آیا۔ اور اکثر لوگ نا توبہ اور استغفار کو مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے، وَأَنْ أَسْتَغْفِرَ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ اب جب آپ نے گناہوں کی معافی مانگی وہ استغفار، اور جب آپ نے شرمندہ ہے اپنے گناہوں پر، آپ نے ایک عہد کر لیا، ایک گول سیٹ کر لیا کہ میں نے آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا ہے، وہ ہے توبہ۔ اور دیکھیں نا، یوتھ میں ریٹ بھی بہت زیادہ آج کل۔ دیکھیں، کلو بنی آدم خطا، ابن آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے، لیکن وخیر الخطائین التوابون، لیکن بیسٹ کون ہے؟ وہ جو اللہ سے ریپینٹ کرتے ہیں، جو سرنڈر کر دیتے ہیں، جو غلطیوں پر یو ٹرن لیتے ہیں، جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں، جو ایگو رکھ کر یہ نہیں کہتے کہ میں تو نہیں کروں گا، میں تو ٹھیک ہوں، میں غلط نہیں ہوں۔ سو یہ ساری جو باتیں ہیں، یہ جب آپ شرمندگی کا احساس آپ کو ہوتا ہے تو تب آپ توبہ کرتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا اکثر لوگ خود کو توبہ کے بعد سیٹسفائی نہیں کر پاتے، ان کو یہی وسوسے رہتے ہیں کہ شاید میری توبہ قبول ہو یا نہ ہو، اور یہ سب شیطان کی طرف سے ہے۔ وہ چاہتا ہی نہیں کہ ہم توبہ کریں، اس لیے ہمیں ہر بار اپنی طرف بلاتا ہے، اور واللہ جب قیامت والے دن وہ کہے گا نا، میرا تم پہ کوئی اختیار نہ تھا ایکسیپٹ کہ میں تمہیں دعوت دی، میں تمہیں اپنی طرف بلایا۔ بالکل، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ دیکھیں شیطان جو ہے وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، اس نے قسم کھائی ہے کہ میں اللہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور ہم کیا ہوتے ہیں، ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ دیکھیں شیطان جو ہے، جب آپ نے توبہ کی تو اس کو شکست ہوئی نا، تو وہ شیطان جو ہے ہمارا دشمن ہے، تو وہ کیسے برداشت کرے گا کہ میں ہاروں؟ وہ آپ کو زیادہ دیر توبہ پر قائم نہیں رہنے دے گا۔ اکثر لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ہم بار بار گناہ کرتے ہیں زندگی میں، تو اب کیا ہم بار بار توبہ کریں؟ دیکھیں یہ انسان کی فطرت میں ہے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ آپ نے توبہ کی اور اس پر قائم رہنے کی پوری کوشش کی، لیکن پھر بھی کسی بنا پر، کسی وجہ سے، کسی ماحول میں آپ سے دوبارہ وہ گناہ ہو جاتا ہے، تو فوراً آپ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور فوراً رجوع کریں۔ یہ نہیں کہ آپ سوچتے رہیں کہ میں کیسا انسان ہوں، میں بار بار غلطیاں کر رہا ہوں، میں تو اپنی بات پر قائم ہی نہیں رہ سکتا، میری توبہ کرنے کا کیا فائدہ، میں تو کبھی بھی اچھا انسان نہیں بن پاؤں گا، میں کبھی اچھا مسلمان نہیں بن پاؤں گا۔ یہ سب وسوسے ہیں، یہ سب شیطان کی طرف سے ہے۔ جیسے ہی آپ سے دوبارہ گناہ ہو، آپ دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور دیکھیں نا، ہم بھول جاتے ہیں ہم عبادت کسی کرتے ہیں، وہ ذات جو سب سے غفور رحیم ہے، ہمیں اس کی رحمت کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ ذات کتنی اعلیٰ ہے۔ اور واللہ اگر آپ کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہونا، اور آپ ایک دفعہ سچے دل سے کہ اللہ میں اب تجھ سے اور نہیں بھاگ سکتا، میں اور نہیں چھپنا چاہتا تجھ سے، میرے اللہ مجھے ایک بار معاف کر دے، تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا ہوا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں ہماری ماں ہم سے کتنی محبت کرتی ہے، اور وہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو معاف نہ کرے؟ یہ سب ہمارے اپنے خیالات ہیں۔
ہمارا نفس جو ہے وہ ہمیں ورگلاتا ہے اور گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے. نہیں تو اللہ کی ذات تو بہت غفور الرحیم ہے. وہ تو کہتی ہے کہ بس ندامت کا ایک آنسو تمہارے سمندر جتنے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کافی ہے. بے شک. اور جہاں تک قائم رہنے کی بات ہے تو آئی تھنک بیسٹ سولوشن توبہ کے پر قائم رہنے کے لیے وہ ہے سوئچ ٹو این الٹرنیٹیو. ایگزیکٹلی. جب میں سانگ ڈیٹ تھا، جب میں گانے کی دنیا میں گم تھا، بہت گمراہ ہو چکا ہوا تھا، تو میں نے قرآن پہ سوئچ کیا. سبحان اللہ. اور جیسے ہی آئی تھنک جسٹ لائک دیٹ آپ کو بھی اپنا الٹرنیٹیو ڈھونڈنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں خود کو جب آپ مصروف رکھیں گے نا، آپ اپنی روزمرہ زندگی کا ایک اسکیجول تیار کریں گے. زیادہ تر ہمارے جو یوتھ ہے وہ کیوں بھٹک جاتی ہے؟ کیونکہ جو کھلا دماغ ہے اور جو ایک یو کین سے کہ ایک مصروف آدمی نہیں ہے نا، وہ بالکل سمجھ لیں کہ تنہا ہے. تو تنہائی میں جو شیطان ہے وہ انسان پر زیادہ حاوی ہوتا ہے. تو یوتھ کو چاہیے اور بلکہ ہر مسلمان کو اس چیز پر عمل کرنا چاہیے کہ وہ خود کو مصروف رکھیں، اپنی پلاننگز تیار کریں. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اب رمضان آنے والا ہے، تو انشاءاللہ آپ جب پلاننگز بنائیں گے، اپنا پلانر تیار کریں گے کہ میں نے رمضان میں یہ اعمال کرنے ہیں، میں نے اس طرح اپنی نیکیوں کو بڑھانا ہے. تو آپ جب پلاننگز بنائیں گے، نہ کہ صرف مائنڈ میں بلکہ اس کو ورڈز کی شکل میں جو ہے وہ آپ رجسٹر پر یا کسی بھی کاپی پر، کسی پیج پر اتاریں. اور پھر کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ ان پر عمل کرتے جائیں گے اور اس طرح آپ شیطان کے وسوسوں سے بچ سکیں گے. اور دیکھیں نا، کچھ لوگ تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ میں پہلے سب کچھ چھوڑوں گا، پہلے میں اس دنیا سے باہر نکلوں گا، سب کچھ کوئٹ کروں گا اور پھر میں شاید نماز شروع کروں یا روزے رکھنا شروع کروں. دیکھیں یہ اسٹیپ آپ کو لینا پڑے گا. بالکل. ریزسٹنس ہی ایک دوسرا اسٹیپ ہے. پہلے ایک اسٹیپ ہے کہ آپ ڈیسیژن تو لیں. بالکل. قائم رہنا بات کی بات ہے، پہلے آپ ڈیسیژن تو لیں ابھی رائٹ ناؤ. اور دیکھیں یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ آپ اور اللہ اور درمیان میں کوئی شخص نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں. بالکل. آپ ابھی صدق دل سے توبہ کریں اور جان لے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. یہ جو ریگریٹ ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے ہی ہے. وہ چاہتا ہی نہیں کہ آپ توبہ کریں، اس لیے ہمیں بار بار وسعت ڈالتا رہتا ہے. اور دیکھ رہے ہیں وہ کتنا ماہر ہے اپنے کام کے لیے، وہ کتنا ماہر ہے، اور ہم دیکھیں اتنا پیچھے رہ گئے ہیں. ہم اپنا کام نہیں، ہم اپنی عبادت نہیں کر رہے. بالکل ایسے ہی. دیکھیں جو شیطان ہے نا، وہ کس طرح سے ہم پر حاوی ہو جاتا ہے اور ہم خود کو کمزور محسوس کرتے ہیں کہ ہم شیطان سے لڑ نہیں سکتے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑی ذات ہے. اور ہم کیوں، شیطان ہمارے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم اپنے نفس پر قابو پائیں تو ہم شیطان کو ہرا سکتے ہیں. اور بالکل ہزاروں ایسی مثالیں ہیں دنیا میں، ہزاروں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑی. آپ کے سامنے مثالیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ بس ہمارے اندر کا اپنا نفس جو ہے وہ ہمیں بالکل گمراہ کیے ہوئے ہے. اور دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ اچھائی کی طرف جائیں نا، تو شیطان اتنا ہی کمزور ہوتا جاتا ہے. اور جب ہم برائی کی طرف جاتے ہیں، جب ہم گمراہی کی طرف جاتے ہیں، تو شیطان اتنا ہی بڑا ہوتا جاتا ہے. اور یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم ہی اس کے مخالف ہیں اور ہم ہی اس کے دوست بن جاتے ہیں. بالکل. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے. ہم نے ہی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، اللہ تعالیٰ کے میسیجز کو، جیسے اس نے اپنے لاسٹ میسیج میں فرمایا ہے کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہیں عقل عطا کی ہے، سو دنیا میں پھیلو اور عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو ہم دیکھیں نا، ہم کیا کرتے ہیں، ہم صرف جو ہے وہ اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف ہیں. ہم نے بھول ہی گئے ہم اس بات کو کہ ہم کیوں اس دنیا میں آئے. زندگی کا مقصد ہی جب انسان بھول جائے گا تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ بھٹک جائے گا. جیسا کہ آپ نے کہا، بے شک ہم یوتھ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ہی ریپرزینٹر اللہ کے. اللہ نے ہمیں دنیا میں اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے. اور دیکھیں جہاں تک بات ہے نان مسلم کی، وہ قرآن نہیں پڑھتے، وہ حدیث نہیں پڑھتے، وہ ہماری کتابیں نہیں پڑھتے، وہ ہم کو دیکھتے ہیں. اگر ہم ہی اس طرح ہو جائیں گے تو ان کو کیا لگے گا، کیا اسلام میں ٹرسٹ ہے. ان کو لگے کہ ہم بالکل یہ ہماری طرح ہی ہیں. اگر ہم ہی ویسٹرن ڈریس پہنیں گے، ہم ان کو ہی فالو کریں گے، ان کے کلچر کو فالو کریں گے، ان کی ویڈیوز کو فالو کریں گے، تو ڈفرینس کرے گا. کہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر آپ کی آخرت تو بالکل خراب ہے، لیکن آپ دنیا میں بھی کبھی سرخری نہیں ہو سکیں گے، آپ کو کبھی کامیابی نہیں مل سکے گی. یہ ایک فیکٹ ہے اور اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جس نے آپ کو تخلیق کیا، جب آپ اس کو ہی اپنی زندگی سے سکپ کر دیں گے، جب اس کے ہی احکامات کو آپ سکپ کرتے جائیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو کامیابی ملے. فی الوقت آپ محسوس کریں گے کہ میں بہت بڑی ویل سیٹ ہوں اور میں بہت زیادہ ترقی کر رہا ہوں، لیکن
کچھ ہی دیر بعد آپ کو ریئلائز ہوگا کہ جب آپ کی یہ بناوٹی سوچ ختم ہوگی نا تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ ہاں واقعی میری اصل جو ہے وہ تو کچھ اور ہے اور میں کسی اور کی طرف جا رہا ہوں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے. آپ کے اپنے، آپ کے قریب ترین آپ کو چھوڑ کر، آپ کو پھینک کر چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تب بھی آپ کو سہارا دیتی ہے، تب بھی وہ ون پاور جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور آپ کا واحد سہارا بنتی ہے. تب بھی اور اس دن بھی جب آپ کو سب چھوڑ جائیں گے، آپ تنہا ہوں گے قبر میں، اور اس دن بھی جب آخرت کا میدان ہوگا اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی سائے میں ہوں گے آپ لوگ. اور ہم اس کو بہت چھوٹی چیز سمجھتے ہیں. ہمارے لیے یہ ساری چیزیں نا جو لاسٹ پریورٹیز پر آ گئی ہوئی ہیں، ہم نے فرسٹ پریورٹی پہ تو کچھ اور ہی ہم نے رکھ لیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ عمل میں لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سارے معاملات آپ دیکھتے جائیں گے کہ دنیا و آخرت دونوں بہتر ہوتی جائے گی. اور دیکھیں نا، ہمیں جتنی جلدی یہ ریالٹی ایکسیپٹ کریں کہ ہم نے تنہا جانا ہے، ہم تنہا ہی آئے ہیں، اور جاننا سب نے اپنی قبر میں ہے. آپ اپنے دوستوں کے لیے اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، اپنے دوستوں کے لیے گھنٹہ گھنٹہ فارغ بیٹھ رہے ہیں اور دیکھیں اپنا مقصد بھول گئے ہوئے ہیں. لیکن جب آپ لوگوں کو راضی کر کے نا اللہ کو ناراض کریں گے نا تو لوگ اینڈ پہ آپ سے خود ضرور ناراض ہوں گے. بالکل. دیکھیں ہم جب اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سوچے نا کون سی ہستی، اس کائنات کا مالک، ہم سوچتے نہیں ہیں، غور و فکر ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے. جب آپ غور و فکر کرتے ہیں تو غور و فکر سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. آپ کو اپنی پہچان ہوتی ہے، آپ کو دنیا میں ارد گرد جو چیزیں ہیں ان کی پہچان ہوتی ہے، آپ کو خالق کی پہچان ہوتی ہے. لیکن ہم غور و فکر بھول چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ دوسری قوموں سے پیچھے رہ گئے ہیں. ورنہ مسلمان کا جو عہدہ ہے، جو وقار ہے، وہ دنیا و آخرت میں سب سے اونچا ہے. دیکھیں نا، ہم اشرف المخلوقات صرف اپنی عقل کی بنا پر ہیں. تو ایز یو نو فرام سائنس وی آر اینیملس. تو ہمیں یہی ڈفرینس ہے، ہمیں سلیکشن کرنے کا پتہ نہیں ہے ہماری سوسائٹی کیسے ہونی چاہیے، ہمارے دوست کیسے ہونے چاہیے. جو چیز آپ کو اللہ سے دور کر دے، آپ کے دوست، آپ کے فرینڈس، جو بھی ریلیٹیوز ہیں آپ کے، تو وہ آپ کو نہیں چاہیے. آپ کو چاہیے وہ لوگ جو اللہ کو قریب کریں. اور دیکھیں، آپ نشہ کرنے والوں میں بیٹھیں گے تو آپ نشہ کریں گے، آپ سگریٹ پینے والوں میں بیٹھیں گے تو آپ سگریٹ پیئیں گے. آپ جب قرآن پڑھنے والوں میں بیٹھیں گے نا تو آپ روح قرآن پڑھیں گے. آپ نماز پڑھنے والوں میں بیٹھیں گے تو آپ نماز پڑھیں گے. آپ اللہ کا ذکر کرنے والوں میں بیٹھیں گے تو آپ خود بخود اللہ کا ذکر کریں گے. تو آئی تھنک یوتھ کو سب سے پہلے اسٹیپ لینا چاہیے کہ آپ اپنی سوسائٹی کو چینج کریں. کمپنی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے، اور انسان جو ہے اس کو صحبت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. جب آپ قرآن پڑھنے والوں میں بیٹھتے ہیں نا تو بے شک آپ کو سٹارٹنگ میں اس میں سکون نہیں مل رہا، لیکن جب آپ اس کو ایک اپنی ہیبٹ بنا لیتے ہیں نا، اور وہ باتیں جو ہیں، وہ کمپنی جو ہے وہ اثر رکھتی ہے. اور دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی گولڈن اپرچونٹی دے دی ہوئی ہے کہ رمضان آ گیا ہے اور آئی تھنک مغفرت والا مہینہ. تو آئی تھنک اب بھی اگر یوتھ نہیں سوچے گی نا تو پھر بہت دیر. اور یوتھ جس طرح سے جو ہے وہ ہر چیز کو لے کر کنفیوز ہے، تو یہ رمضان جو ہے وہ سلیوشن ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، ہم بے خبر ہوتے ہیں. ایسی بھی دنیا میں بہت سے مسلمان ہیں جن کو رمضان کی ویلیو کا احساس نہیں ہے. رمضان ایسا مہینہ ہے جو آپ کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے. رمضان دیکھیں اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خود اس کا اجر دیں گے. روزے کا اجر اللہ تعالیٰ خود دیں گے. سوچیں کہ اتنی بڑی ذات جب اجر دے گی تو وہ کم تو اجر نہیں ہوگا نا. تو یہ اب ہمارے لیے یہ وقت ہے کہ اب ہم ٹھان لیں، ہم ارادہ کریں کہ میں نے رمضان میں خود کو اس طرح سے مولڈ کرنا ہے، اس طرح سے نیکیوں کو جو ہے وہ کیچ کرتے جانا ہے کہ میرے جتنے بھی پیچھے سال میں گناہ ہیں ان کو میں نے معاف کروانا ہے، اور سچے دل سے توبہ کرنی ہے اور اللہ کے حضور خود کو سرنڈر کر دیں. دیکھیں نا، اللہ نے آپ کو کتنا آسان کر دیا ہوا ہے رمضان میں، شیطان کو ذکر دیا ہوا ہے. اب آپ کے کتنا ایزی ہے، نہ آپ کو کوئی وسوسے دلانے والا ہے، نہ آپ کو کوئی برکانے والا ہے. تو آئی تھنک یہی ہمارے لیے اپرچونٹی ہے، یہی ہمارے لیے مہینہ ہے کہ ہم خود کو اسٹیبلش کریں، خود کو اسٹینڈ کر لیں، خود کو دین پہ لے آئیں. اور آئی تھنک اور کوئی اس سے بیسٹ مہینہ نہیں ہو سکتا. ہم توبہ کریں، ہم اللہ کے قریب آ سکیں. آئی تھنک جب آپ کی 30 دن کی روٹین بن جائیں گی نا تو مجھے لگتا کہ 30 دن کے بعد آپ پھر سے اسی لائف میں واپس جائیں گے. بالکل. اور دیکھیں، اگر ہم اب بھی رمضان میں کیونکہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے تو پھر ہم خود سوچیں نا کہ ہم شیطان کو بہانہ بنا دیتے ہیں نا کہ یہ شیطان کی وجہ سے ہو رہا ہے، شیطان کر رہا ہے، شیطان کر رہا ہے. تو پھر اب رمضان میں کون کرے گا؟ یہ آپ کا نفس ہے، یہ آپ کا نفس ہے. واللہ یہ نفس ہے جو آپ کو مجبور کر دیتا ہے. سو آپ نے اس کے آگے ہار نہیں ماننی، خود سے آپ کی جنگ ہے. یہ سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ جہاد بالنفس ہے کہ آپ اپنے سے خود جنگ کریں اور دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کو اس کا کتنا اجر ملے گا. رمضان میں شیطان سے جنگ نہیں ہے، رمضان میں خود سے لڑنا ہے ہمیں. اور دیکھیں اب بھی پتا چلے گا کہ یہ شیطان تھا، یہ ہم تھے.
بالکل. اب ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا, اب ہم اپنی لذتوں کو چھوڑنا پڑے گا, اپنے ڈیزائرز کو ختم کرنا پڑے گا اور اللہ کی طرف لوٹ کرانا پڑے گا. بالکل. دیکھیں 2 باتیں ہیں مینلی. جب آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا نا, ان 2 باتوں کو آپ اپنا لیں گے تو آپ کی زندگی کے بہت سے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. لوٹ کر جانا تو ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے, اور دوسری یہ کہ میں نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جب آپ یہ 2 باتیں اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کی تنہائیوں میں بھی سکون ہوگا. یہ نہیں کہ آپ صرف دنیا میں مگن ہیں. دیکھیں یہ ماں باپ, اولاد, بہن بھائی, شوہر بیوی, یہ ساری چیزیں, یہ سارے رشتے, یہ ساری رنگینیاں آپ سے ایک دن چھننے والی ہیں, اور دوبارہ صرف اس سے بھی زیادہ دوبارہ اس کو ملیں گی جس نے اس دنیا کی رنگینیوں کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا, جس نے صبر کیا اور ہر معاملے کو اپنے اللہ کے دین کے مطابق کیا. اور آئی تھنک رمضان میں بہت ایزی ہو جائے گا یوتھ کے لیے, کیونکہ ایز وی نو کہ ہماری یوتھ الحمدللہ رمضان میں کافی موٹیویٹڈ ہوتی ہے اور کافی پرجوش ہوتی ہے. اور ہمیشہ میں نے دیکھا ہے گلی محلوں میں اکثر لوگ رمضان میں اور مسجدوں میں بڑی ہوتی ہیں مسجدیں. اور آئی تھنک یہ بہت گولڈن اپرچونیٹی ہمارے لیے کہ اب جو لوگ نہیں آتے, ویسے تو زیادہ لوگ اللہ طرف آ رہے ہیں, لیکن جو نہیں آ رہے 1-2, دیکھیں اللہ سے جب آپ خود گائیڈنس نہیں مانگیں گے, جب آپ اللہ کی طرف سے معافی نہیں مانگے تو آپ کو دنیا میں کوئی معافی نہیں. آپ 1000 بیان سن لیں, جب خود آپ دل مطمئن نہیں ہے, خود دل اللہ سے لگا نہیں. بالکل. جدوجہد جو ہے نا انسان کو ہمیشہ اسٹرگل کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے, لیکن آپ کے اندر بھی تو وہ مادہ ہونا چاہیے نا, آپ کے اندر وہ سوچ, وہ لگن ہونی چاہیے کہ میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ایک پاتھ دیا ہے, اپنے لاسٹ میسج میں یہ چیزیں ہمیں کہی ہیں, یہ احکام نازل کیے ہیں, تو میں کیوں نہ, جب میں اس پر ایمان رکھتا ہوں تو میں اس کی بات کیوں نہیں مانتا. یہ نہیں کہ ہم اللہ کو مانیں اور اللہ کی نہ مانیں. یہاں پر جو آ کے جو ہے وہ ہم لوگ بھٹک جاتے ہیں. جب آپ نے ارادہ کر لیا ہے, جب آپ نے عزم کر لیا ہے کہ میں بھئی مسلمان اور میں نے اس پر قائم رہنا ہے, تو پھر آپ کیوں مسلمان بنتے نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے, ہم نے صرف ٹیگ لگا لیا ہوا ہے کہ آئی ایم مسلم, لیکن وہاں پہ ہمارے اندر کوئی عمل نہیں ہے. دیکھیں ابھی اٹھیں, ابھی سٹیپ لیں اور اللہ کے حضور گرگرا کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں. بالکل, لوٹ آئیں اللہ کی طرف اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے.